السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے مجھ سے زیادہ خوشبو بعض لوگوں سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں ایک شخص سے ملاقات کی جنہیں لوگوں مشکی کہتے تھے، کیونکہ ان سے اکثر مشک کی خوشبو آتی تھی۔ حتیٰ کہ جب وہ جامع مسجد میں داخل ہوتے تو لوگ کو معلوم ہو جاتا کہ وہ شخص آئے، کیونکہ مشک کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اس طرح جب بازار میں گزرتے تو بھی یہی کیفیت ہوتی۔ میں ان سے ملنے گیا، ان کے پاس رات کو رہا۔ میں نے ان سے کہا، بھائی جان، تمہیں خوشبو خریدنے کے واسطے بہت سے دام کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ اس نے کہا، بھائی، میں نے کبھی خوشبو نہیں خریدی، نہ کبھی خوشبو لگائی۔ میں تم سے اپنا قصہ بیان کروں، شاید میرے مرنے کے بعد تم میرے لیے دعا کرو۔ میری ولادت بغداد میں ہوئی۔ میرے والد امیر آدمی تھے، اور جس طرح عمرہ اپنی اولاد کی تعلیم کرتے ہیں، میری بھی تعلیم کرتے تھے، اور میں بہت خوبصورت بھی تھا اور بہت حیادار بھی تھا۔ میرے باپ سے لوگوں نے کہا، اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ اس کی دلبستگی ہو اور اس کی طبیعت کھلے۔ چنانچہ مجھے ایک بزار کی دکان پر بٹھایا۔ میں صبح شام اس کی دکان پر جا بیٹھتا تھا۔ ایک دن ایک بڑھیا نے اس بزار سے باریک کپڑے مانگے۔ اس نے ویسے ہی کپڑے نکال کر دکھائے۔ اس نے کہا، میرے ساتھ ایک آدمی کو دو تاکہ جس کی ہمیں ضرورت ہو لے کر باقی کپڑا اور اس کی قیمت اس شخص کے ساتھ روانہ کر دے۔ اس نے مجھ سے کہا، اس کے ہمراہ جا کر دل بہلاؤ۔ میں نے کہا، اچھا۔ میں اس کے ساتھ چلا۔ وہ مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئے۔ اس کے اندر ایک قبہ تھا اور اس کے دروازے پر پاسبان تھے اور اس کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس بڑھیا نے مجھ سے کہا، قبہ میں چل کر بیٹھا رہ۔ میں اس میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی وہاں تخت پر منقش فرش بچھائے بیٹھی ہے، اور تخت اور فرش سب زرین ہے اور ایسا عمدہ ہے کہ ویسا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ لڑکی ہر قسم کا زیور پہنے بیٹھی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ تخت سے اتر کر میرے پاس آئے اور میرے سینے پر ہاتھ مار کر مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کہا، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اس نے کہا، کچھ خوف نہ کر، جو کچھ تجھے درکار ہو سب میں دوں گی۔ میں نے کہا، مجھے استنجے کی ضرورت ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں دوڑی۔ اس نے کہا، اپنی آقا کو بیت الخلاء میں لے جاؤ۔ جب میں وہاں گیا تو نکلنے کا کوئی راستہ نہ پایا۔ جہاں سے باغ نکلتا، میں نے پاجامہ کھول کر اپنے ہاتھ میں پخانہ کیا اور اپنے ہاتھ اور منہ پر ملا اور آنکھیں نکالی۔ ایک لونڈی جو رومال اور پانی لے کر اندر آئی، اس پر میں چلا کر دیوانوں کی طرح دوڑا۔ وہ ڈر کر بھاگی اور کہنے لگی، وہ دیوانہ ہے۔ اور ساری لونڈیاں جمع ہو آئی اور ٹاٹ میں مجھے لپٹا اور ایک باغ میں لے جا کر پھینک دیا۔ جب میں جان گیا کہ وہ چلی گئی تو میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے، منہ اور تمام بدن دھویا اور اپنے گھر گیا اور کسی کو یہ قصہ نہ سنایا۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے یوسف علیہ السلام کا فعل تیرا فعل کے سامنے؟ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، میں جبریل ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ میرے منہ اور بدن پر پھیرا۔ اسی وقت سے میری بدن سے مشک کی خوشبو آنے لگی ہے جو کپڑوں کو بسا دیتی ہے۔
سو یہ خوشبو جبریل علیہ السلام کی ہاتھ کی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔